السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, तहलीलात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर समीन मोहतरम
آپ گزشتہ دو خطبہ جمعہ سے ایک ہی نقطہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، وہ نقطہ جو کہ دین اسلام کی آغاز اور ابتدا توحید ہے، اور توحید کی ابتدا، توحید کا آغاز ایک ہی ہے کہ این اللہ، اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے۔ اس حوالے سے آج آپ اسی نقطے کا تیسرا حصہ آپ سنیں گے۔ یاد رکھیں کہ سلف صالحین یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور محدثین، ان تمام کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے حساب سے، ذات کے اعتبار سے، ذات کے لحاظ سے فزیکل اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے، ہر ایک چیز پر اللہ تعالی محیط ہے۔ علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر ایک چیز پر غالب ہے۔ آپ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا پہلے بھی قول آپ سن چکے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر کیسے مستوی ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے یہ جواب دیا تھا کہ الاستواء معلوم وکیفیت مجہول والسوال عنہ بدعہ، کہ اللہ رب العالمین کا عرش پہ مستوی ہونا یہ معلوم ہے، یہ جان گئے، یہ علم ہے۔ پھر اللہ تعالی عرش پہ کیسے مستوی ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ پھر اس متعلق سوال کرنا، پوچھنا کہ اللہ تعالی عرش پہ کیسے مستوی ہے، ایسا سوال کرنا بدعت ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بعض ایسے سوال ہیں جو کہ بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، وہ سوال کرنا ہی غلط ہے۔ لیکن اب یاد رکھیں کچھ ایسے سوال بھی ہیں، کچھ ایسے سوال بھی ہیں جن کا شریعت اسلامیہ میں، شریعت میں گنجائش تھی، اللہ رب العالمین نے بذات خود سوال کیے، پھر ان سوالوں کا جواب دیا۔ سوالوں کی گنجائش تھی، اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیے، پھر سوالوں کا جواب بھی دیا۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ القاریہ کیا ہے آپ نہیں جانتے، القاریہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، خود سوال کیا اور خود جواب دے دیا۔ بعض سوالوں کی گنجائش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے شریعت کے اندر، صحابہ کرام سے سوال کیے، سوالوں کی گنجائش تھی۔ مثلا حدیث میں آتا ہے، آپ نے پوچھا اتدرون ما اخبارها، اے صحابہ کرام آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں زمین کل قیامت کے دن اپنی رپورٹ پیش کرے گی، جو کچھ نوٹ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش کرے گی۔ اتدرون ما اخبارها، آپ کے علم میں ہے وہ رپورٹ زمین کیسے پیش کرے گی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ہمیں علم نہیں ہے، اور یہی ذکر سورۃ زلزال میں بھی ہے، زمین اپنی رپورٹ پیش کرے گی، زمین کے اوپر چلنے والا یہ مرد، چلنے والی یہ عورت،
یہ کوئی بھی ہے، کوئی بھی اچھا کام کرے گا یا برا کام کرے گا، زمین کا وہ ٹکڑا جس کے اوپر کیا گیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ ٹکڑا پیش ہوگا، اور وہ ساری کی ساری رپورٹ جو اس نے نوٹ کی ہوگی زمین نے، وہ ساری اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے گی۔ اللہ مجھ پہ اس نے چل کے یہ عمل کیا تھا، مجھ پہ چل کے اس نے یہ عمل کیا تھا، یہ میرے اوپر رہتا تھا، یہ عمل کرتا تھا، یہ زمین سب کچھ نوٹ کر رہی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہا، وہ نہیں دیکھ رہا، یہ نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا، چھپ کے کر لو، اس انداز میں کر لو، کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی نہ دیکھے، زمین کے اوپر رہ کے تو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، انسان جو مرضی کرتا رہے، کوئی نہ دیکھے، یہ زمین ہے، انسان کا جسم ہے، اور یہ چلنے کے اوپر جو کچھ انسان کے ساتھ ملنے والی چیزیں، جہاں کچھ یہ کرے گا، یہ سب چیزیں رپورٹ پیش کرے گی۔ اتدرون ما اخبارها، آپ کے علم میں ہے، آپ کے علم میں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں زمین یہ رپورٹ پیش کرے گی۔ بعض سوالوں کی گنجائش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، صحابہ اکرام کو جواب بھی دیا۔ بعض سوالوں کی گنجائش تھی، بعض سوالوں کی گنجائش تھی، صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دل میں بات کو ڈالا، انہوں نے سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے جواب دیے۔ بعض سوالوں کی گنجائش ہوتی ہے شریعت کے اندر، لیکن یہ بات یاد رکھیں، قرآن کے اندر یہ آیات نازل ہوئی ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے، عرش پہ مستوی ہے، یہ بتا دیا گیا۔ اس آیات کے متعلق نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ کیسی عرش پہ مستوی ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صحابہ اکرام نے سوال کیا، نہ تابعین نے سوال کیا، کسی نے سوال نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر اس کی ضرورت ہوتی، اس سوال کی، اللہ تعالیٰ خود بتاتا، سوال کی ضرورت ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے، سوال کی ضرورت ہوتی تو صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے، پوچھتے اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے مستوی ہے، نہیں تھی سوال کی گنجائش۔ بعض سوال ایسے ہیں جو سوال کرنا بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے، والسوال عنہ بدعہ، یہ بدعت میں شمار ہے کہ انسان یہ پوچھے اللہ رب العالمین عرش پہ ہے کیسے مستوی ہے، یہ بدعت ہے۔ اپنی بات کی طرف آتے ہیں، یہ سوال، اس کی وضاحت میں نے سمجھا کہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ آئیے دیکھیے، اگر آپ توجہ کریں گے، ہم جس نقطے کو بیان کر رہے ہیں، ہم اپنا نقطہ بیان کریں گے، اپنی بات، لیکن بیان کرتے ہوئے اگر آپ کوشش سے اور بالکل مکمل آپ دھیان سے سنیں گے تو اس سے کئی ایک مسائل بھی اور سمجھ آ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنا نقطہ بیان کریں گے، اس سے چلتے ہوئے کئی ایک مسائل حاصل ہو سکتے ہیں، اتنا ذخیرہ ہے۔ سنیے، تیسرا آج کا یہ حصہ ہے کہ این اللہ، اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے؟ نعوذ باللہ، ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے، اس کے متعلق آپ دلائل سن رہے ہیں۔ آئیے مزید اس بات کو کھولتے ہیں، اس لیے بار بار اسے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اہل ایمان کے ذہن کے اندر اس بات کو بالکل نشین کر دیا جائے، بٹھا دیا جائے، حفظ کروا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے۔ آئیے دیکھیے، قرآن مجید کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سورۃ نساء ہے۔ لوگوں نے منصوبہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے منصوبہ بنایا، پروگرام بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ اب قتل کرنے والے شخص جنہوں نے منصوبہ بنایا تھا وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، ان کے حواری بھی ان کے پاس موجود ہے، اب قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں، لیکن قرآن مجید نے یہ بات واضح ہی دو ٹوک یہ فرما دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ۔ یاد رکھو، عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے، نہ سولی پہ لٹکائے گئے،
वलाकिन शुब्बिह लहुम, इन्हीं लोगों को इश्तबा लगा है, मुशाबा लगा है, और इनके यहाँ ये बात शुबे में है। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वमा क़तलूहु यकीना, लोगों यकीन कर लो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कत्ल नहीं किए गए। क्या हुआ? बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन से अपनी तरफ उठा लिया। बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, सूरत निसा है, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया। इस उठाने का जिक्र हम इसकी वजाहत करेंगे। अब देखें वलाकिन शुब्बिह लहुम, अब इस बात को जरा सा आप नोट करें, वलाकिन शुब्बिह लहुम, लोगों को मुशाबा लगा, मुश्तबे लगा, बात शुबे में है कि कत्ल हुए नहीं हुए, और सूली पे लटकाए गए नहीं लटकाए गए, जिसको हमने कत्ल किया बाकी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है या कोई और है। वलाकिन शुब्बिह लहुम, इस लफ्ज़ की वजाहत के लिए मुहद्दिसीन ने दो कौल नकल किए, इनमें से एक कौल राजे है, एक कौल राजे है और ज्यादा दलाइल पे मजबूत है। वो कौल क्या है जो राजे है, पहले वो सुने। जब कत्ल करने वाले लोगों ने मंसूबा बना लिया, अपने में से एक शख्स को भेजा, कहा जाओ देख के आओ ईसा अलैहिमुस्सलाम अपने हवारियों के साथ मौजूद है, किस हाल में है, किस कंडीशन में है, किस पोजीशन में है और क्या कर रहे हैं, कितने लोग बैठे हैं, ताकि ये सारी चीजें एक अपने जासूस को भेज के नोट करवा ले, करवाने के बाद ताकि बाद में हमें हमला करने में आसानी हो। भेज दिया गया, एक शख्स जासूस बन के गया, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हवारियों के साथ मौजूद है, ये नोट करके वापस आ रहा है, ये जासूस नोट करके देख के वापस आ रहा है। जैसे उस कमरे से, उस जगह से निकला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामला के साथ इस जासूस की शक्ल को अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिमुस्सलाम की शक्ल दे दी। जैसे ही उन लोगों ने देखा कि हमारा बंदा जासूसी के लिए गया था, अब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें कत्ल कर दिया है, हमारा बंदा तो और शक्ल का था, उसे कत्ल कर दिया गया, और बजाते खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं, वो लोग उठे उस बंदे को जाके कत्ल कर देते हैं। एक कौल तो ये है, ये राजे कौल है। दूसरा कौल ये है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियों में से, मानने वालों में से एक शख्स खड़ा हुआ, अगर इन्होंने कत्ल का मंसूबा बनाया है तो मैं कुर्बानी देता हूँ, ऐ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी जगह के ऊपर मैं कुर्बानी देता हूँ, मैं कत्ल होने के लिए तैयार हूँ। जैसे उसने तैयारी और कुर्बानी देने का इरादा किया, अल्लाह ताला ने इस शख्स को, इस ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारी को ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल अपनी कुदरत कामला के साथ अता कर दी। लोग उठे, इस बंदे को ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ के कत्ल कर दिया। अब यहां दो कौल है, पहला कौल राजे है, मुहद्दिसीन के नजदीक पहला कौल राजे है। उन्हीं में से एक बंदा आया, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल अल्लाह ताला ने उस बंदे को दी, लोग उठे उसे कत्ल कर देते हैं। लेकिन कुरान ने दो टोक फरमा दिया, वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना वो कत्ल किए गए ना वो सूली पे लटकाए गए, बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। दो टोक है, बस वो कत्ल नहीं किए गए, सूली पे नहीं लटकाए गए, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया है। यहां आप देखें, अगर ये अकीदा बना लिया जाए अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि का क्या माना होगा? फिर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया। हदीस में भी है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान में रहते हैं, हदीस में भी है। तो इससे पता चलता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जात के एतबार से अर्श पे मुहित है, अल्लाह ताला जात के एतबार से अर्श पे मुस्तवी है, इल्म के एतबार से, कुदरत के एतबार से, देखने के एतबार से, सुनने के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक चीज पे गालिब है। यह अकीदा हमने बनाना जरूरी है, क्योंकि यह तौहीद का नुक्ता आगाज है। बात समझ नहीं आई। दूसरी
دوسرے دلیل کی طرف دیکھیں، دوسری بات دیکھیں، قرآن کے اندر یہ بات درج ہے، سورۃ الفاتر ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب یعمل اعمال الصالحہ، انسان کے نیک اعمال اللہ رب العالمین کی طرف پیش ہوتے ہیں، یرفعو اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پیش ہو جاتے ہیں۔ ہر نیک عمل اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھایا جاتا ہے، یرفعو اٹھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ پیش ہوتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ صحیح مسلم میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں، پیر اور جمعرات کا دن، ان 2 دن میں اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، انسان کے اعمال فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ پھر انہی میں سے 2 لوگ ایسے ہیں، 2 بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کے اعمال اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کے درمیان فرشتوں سے کہتے ہیں انہیں چھوڑ دے، ہوا کے اندر یہ چلتے رہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے شرک کرنے والا اور دوسرا بندہ قطع رحمی کرنے والا۔ صرف دوسری حدیث میں آتا ہے قطع رحمی کرنے والے 2 شخص جو آپس میں قطع رحمی کرتے ہیں، تو ان 2 شخصوں کا، ان 2 لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں کے اعمال میری طرف اٹھا کے نہیں آنا، زمین کی طرف واپس کر دو۔ زمین اور آسمان کے درمیان وہ ہوا میں رہتے ہیں، حتیٰ یصطلحا، یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں، وہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں۔ اب ان دونوں کی جو لڑائی ہے، ان دونوں کی جو لڑائی ہے قطع رحمی ہے، وہ دینی بنیاد پہ نہیں ہے، کسی دینی معاملے پہ نہیں ہے، دنیاوی کام کی وجہ سے ہے، چھوٹے چھوٹے دنیاوی کام ہے، قطع رحمی ہے، چھوٹی بات ہے، اس کو بات کو اتنا مرچیں، اتنا نمک، اتنا ساری چیزیں لگا کے آسمان تک پہنچا دیا، سالوں سال یہ اپنے ماں جائے، یہ بھائی ہے، آپس میں گفتگو ہی نہیں کرتے۔ قطع رحمی اتنا زیادہ ہے، یہ بہن بھائی ہے، آپس میں گفتگو ہی نہیں کرتے۔ پھر یہ شخص ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ بڑا تعلق ہے، والدین گھر کے اندر موجود ہیں، ہفتہ گزر جاتا ہے، یہ والدین کے چہرہ ہی نہیں دیکھتا، اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، اتنا یہ بڑا جوان بن گیا، اتنا یہ بڑی خاتون اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگی کہ والدین گھر میں موجود ہیں، ہفتہ ہو گیا ان کا چہرہ ہی نہیں دیکھا۔ جب چہرہ نہیں دیکھا تو گفتگو کیسے ہے؟ بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے، اگر اس کی طرف دیکھا جائے یہ پہلی صف کا نمازی بھی ہے، اگر اس کے بعد کو بیوہ عورت چل کے آ جائے یہ اپنے خزانے کے منہ اس کے اوپر کھول دیتا ہے، اگر کوئی اس سے قرضہ لینے کے لیے آئے اپنے خزانے کے منہ کھول دیتا ہے، گھر میں ماں بیٹھی ہے، باپ موجود ہے، بیمار ہے، یہ سہارا لے کے کہتا ہے یہ بھائی دوائی لے گا، یہ ادویات لے گا، یہ اس کی چیزیں لے کے آئے گا، یہ دودھ لے کے آئے، یہ سب کچھ دوسروں پہ تھوپ رہا ہے، اپنے والدین کو یہ اگنور کر رہا ہے اور کہتا ہے میں نمازی بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، یہ کام کرنے والا بھی ہوں، صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہوں، تیرا کسی کام کا، کس کام کا تیرا صدقہ؟ حتیٰ یصطلحا، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے، بھائی ہے شادی کا مشورہ نہیں کیا، بس لڑائی شروع، مجھ سے شادی کی بات اپنی بیٹی سے پوچھی ہی نہیں، میں بڑا بھائی نہیں تھا، میرا حق نہیں ہے، یہ کام کیا گھر کے اندر، یہ سالن روٹی یہ چیز بنائی، بڑا بھائی کہتا مجھ سے نہیں پوچھا، میری ماں مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، اپنی مرضی سے بنا دیا، مہینہ گزر گیا یہ گھر سے کھانا ہی نہیں کھا رہا، میری مرضی سے کیوں نہیں بنا؟ یہ صورتحال ہے۔ دنیاوی معاملے اس پہ جتنا گفتگو کی جائے اتنا کم ہے، ہمارے معاشرے کی یہ صورتحال ہے۔ اور میں نے جو عکاسی صرف یاد دہانی کے لیے کی ہے، اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ اسی میں سے اگر انسان یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں نعوذ باللہ موجود ہے، تو پھر یہ اعمال جمعرات اور یہ پیر کو اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟
کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ آئیے دیکھیے اس سے ایک اور نکتہ سنیے۔ ایک شخص ہے ان عبدا من عباد اللہ تعالی، ایک شخص ہے زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے بندوں میں سے یہ بندہ ہے، اور یہ کیا کہتا ہے؟ ایک کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی جلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اس کلمے کا مطلب آپ سمجھ لیں، وقت کم ہے، توجہ سے دھیان سے سنیں۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کوئی بھی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ایک ہی تعریف، دو ہی کرے گا، لیکن یہ بندہ اس کلمے کو کہہ کے یہ ثابت کرتا ہے، اے اللہ جو بھی تعریف تیری شان کو لائق ہے، تیرے حق میں ہے، اللہ میں ساری تعریفیں کر رہا ہوں۔ اس کلمے کا یہ مطلب ہے، ساری تعریفیں اللہ ایک ہی وقت میں کر رہا ہوں۔ آسمان سے دو فرشتے آتے ہیں، اس بندے کے اس ایک کلمے کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد نوٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ حدیث میں آتے ہیں وَصَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ، نوٹ کرنے کے بعد یہ فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ وَصَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ، نوٹ کرنے کے بعد آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں، اللہ تیرے بندوں میں سے ایک بندے نے یہ کلمہ کہا ہے، اکتبھا، اللہ اس کلمے کو لکھے، اس کا ثواب کتنا لکھے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود بھی کیا فرماتا ہے؟ ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ کلمہ اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ سن رہے، ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے پڑھ کے سناتے ہیں، یا رب لک الحمد کما ینبغی جلال وجہک وعظیم سلطانک، فرشتے پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف یہی کلمہ اس بندے کے متعلق لکھ دے، آپ اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے، صرف یہ کلمہ لکھ دیں، حتی یلقانی فاجزیہ اللہ بہا، ان قریب یہ بندہ مجھ سے ملاقات کرنے والا ہے، فوت ہونے والا ہے، یہ میرے پاس آئے گا، فاجزیہ بہا، اس کلمے کے بدلے میں اسے خود ہی جزا دوں گا، خود ہی سے جزا دوں گا۔ آپ روزے کی حالت جانتے ہیں، رمضان کا ایک روزہ رکھنا اس کا ثواب کتنا ہے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود جزا دیں گے۔ اس کلمے کو ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خود جزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنا جزا دیں گے، ہماری سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کتنا جزا دیں گے۔ جس کو یہ کلمہ یاد ہے، یہ الفاظ یاد ہے، اس کا اہتمام کریں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اگر نہیں ہے تو مجھ سے لکھوا بھی سکتے ہیں آپ بعد میں۔ آئیے اس حدیث کے اندر کیا چیز یہ ثابت ہو رہی ہے؟ فرشتے نوٹ کرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ وَصَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں، آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں رپورٹ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر جگہ گئے تو آسمان کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہیں پیش کر دیتے، اللہ اس نے کلمے بڑے ہیں اور یہ چیز ہے، نہیں، آسمان پہ گئے تو اس بات کی یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے۔ آئیے آخری بات، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، اچانک سے راستے میں ایک عورت آ جاتی ہے، بڑی بڑھیا عورت ہے، کمر عمر کی وجہ سے جھک چکی ہے، بالکل جھکی ہوئی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد آور نوجوان تھے، اچانک سے یہ عورت سواری کو روکتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وقت کے خلیفہ گئے، بادشاہ گئے، انہیں لے کے علیحدگی میں جا کے گفتگو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل منہک ہو کے اور اپنے سر کو جھکا کے اس عورت کی، اس خاتون کی بات کو سن رہے ہیں، جن کی کمر پہلے سے جھکی ہوئی ہے۔ آپ سر کو نیچے کر کے بالکل خاموشی کے ساتھ ساری باتیں سن رہے ہیں۔
صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنا اس نے لمبی گفتگو کی، اتنا لمبی گفتگو کی، ہمیں تو امیر المؤمنین پہ ترس آنا شروع ہو گیا اور ہم کھڑے کھڑے تھک گئے تھے، لیکن امیر المؤمنین اجازت لے کے واپس نہیں آ رہے تھے جب تک اس عورت نے بذات خود اجازت نہیں لی اور وہ چلی گئی۔ آپ ہمارے پاس آئے، ہم نے پوچھا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ یہ عورت کون تھی جس سے اتنا خاموشی سے جن کی بات آپ سن رہے تھے، بڑے آرام سے آپ کھڑے تھے، اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا اور تھک چکے تھے ہم، آپ پہ ہمیں ترس آ رہا تھا، یہ کون عورت تھی؟ آگے سے جواب دیتے ہیں یہ وہ عورت ہے، یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ عورت ہے جن کو خولا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خولا اپنے خاوند کی شکایت لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور آپ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا، اے خولا واپس چلی جا، جو کچھ شکایت لے کے آئی ہے شریعت کے اندر ابھی تک یہ کچھ نازل نہیں ہوا۔ وہی بیٹھے بیٹھے خولا نے رضی اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا۔ امیر المؤمنین کیا کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ کو وہی بیٹھے پکارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے اوپر، اپنے الفاظوں پہ غور کریں آپ، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی خولا کی پکار کو سنا اور قبول کیا اور شریعت کا خون چینج کر دیا، تبدیل کر دیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب اس نے شکایت کی، التجا کی، درخواست کی اپنے خامند کے متعلق، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قانون کو تبدیل کر دیا۔ امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں؟ اے صحابی رسول سن لو صلی اللہ علیہ وسلم، جس عورت کی بات اللہ تعالیٰ سنے اور قبول کر لے، میں عمر بن خطاب اس عورت کی بات کیوں نہ سنوں؟ میں کیوں نہ سنوں؟ اگر وہ مجھے شام تک سناتی رہتی میں سنتا رہتا، صبح ہو جاتی میں اس کی باتیں سنتا رہتا۔ جس کی باتیں اللہ تعالیٰ سنے، جن کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ قرآن بنا دے، قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دے اور ایک قانون کو تبدیل کر دے، میں عمر بن خطاب کون ہوتا ہوں ان کی گفتگو کو نہ سنوں؟ وہی بات ہے، اپنی بات کی طرف دیکھیں کہ امیر المؤمنین کیا فرما رہے ہیں کہ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین نے گفتگو کو سنا۔ امیر المؤمنین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے سننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی ہی موضوع کو آگے چلائیں گے، وقت مکمل ہے لیکن صرف ایک ہی بات ہے، دو جملوں میں ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ ہم عیسوی تاریخ کو گنتے ہیں، موضوع کے ساتھ نہیں ہے، حالات کے ساتھ ہے۔ ہم عیسوی تاریخ کو شمار کرتے ہیں، ابھی آج 26 دسمبر ہے اور یہ چند دن کے بعد یہ 2025 ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنے سال کا محاسبہ کرتے ہیں، میسج کے ذریعے، اس ذریعے لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، سال میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ہم نے کبھی یہ سوچا زندگی کا یہ سفر چل رہا ہے، ہم اپنے سفر کو یادگار نہ بنا جائے، سفر کو یادگار بنا جائے، زمین بھی گواہی دے، لوگ بھی پیچھے سے گواہی دے۔ ابراہیم علیہ السلام یہی کہ اللہ میرے جانے کے بعد لوگوں کی زبان کے اوپر ذکر خیر جاری کر دینا، آگے والا سال، آنے والا آج سے تہیا کر لے۔ ہم نے اپنی زندگی کے جتنا بھی یہ سفر ہے اس کو یادگار بنانا ہے، ایسی عمل کر کے جانے، نیک ایسے کام کر کے جانے، رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں۔ ابھی بھی ہم یاد کرتے ہیں بزرگ، یار یہ بڑا ہی مہمان نواز تھا، یہ بڑا ہی امانت دار تھا، یہ شخص یہ بڑا ہی یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، ہم گنتے ہیں نا۔ اس لیے ہم بھی اپنی زندگی کا یادگار سفر بنا جائے، زمین بھی یاد کرے، لوگ بھی یاد کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الرحمن على العرش استوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.